ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں دادو، جہاں سابق صدر آصف علی زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ واقعی وہ ڈارک ڈے ہے، وہ کالا دن ہے جب شب خون مارا گیا تھا جمہوریت پر، اور پاکستان کی بھٹو صاحب کی جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا جب وہ پاکستان کا بول پوری دنیا میں بالا کر رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے راولپنڈی میں، اس زمانے میں میڈیا اتنا نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، وہاں آ کے باہر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے للکارا تھا دنیا کی سپر پاور کو، اور وہ سب آپ کے زور پہ للکارا تھا۔ اس لیے شہید کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو پتا تھا، ان کو بڑا کہا گیا کہ بھٹو صاحب آپ کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں، آپ کو ہم باہر لے چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں تاریخ لکھوں گا، میں تاریخ میں زندہ رہوں گا۔ جو لوگ تاریخ میں زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ پھر پاناما سے بھی ڈرتے ہیں، وہ پھر جیلوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو دوستو، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم جہاز میں جو بات کر رہے تھے وہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ کیا بات کر رہے تھے۔ میں نے خورشید شاہ کو کہا کہ میری ٹرائب کے 40,000 ووٹ ہیں نواب شاہ تعلقے میں، مگر خدا نخواستہ اگر میں کہیں پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا تو وہ ووٹ بھی مجھے نہیں ملتا۔ کہ وہ سب بھٹو کے شدائی ہیں، وہ سب بھٹو کے بیٹے ہیں، آپ سب بھٹو کے بیٹے ہیں، آپ کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں، آپ بھٹو کے بیٹے ہیں، جمہوریت کے عمل بردار ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو جیے بھٹو کا نعرہ ہے یا آپ کے ہاتھ میں جو اس کا پرچم ہے، یہ جمہوریت کا پرچم ہے۔ اور آج کا دن ہم دوبارہ آج کے دن یہ وچن لیتے ہیں اور یہ ہم بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جمہوریت، پاکستان کی جمہوریت کی بقا کی جنگ ہم کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، چاہے کتنا ہی لڑنا پڑے۔ قومیں کچھ جلدی بن جاتی ہیں۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ 70 سال میں دیکھیں تو چائنا نے کتنی ترقی کی ہے، دوسرے ملکوں نے کتنی ترقی کی ہے، پاکستان بہرحال کیوں ترقی نہ کر سکا؟ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 40 سال تو ایک مارشل ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس مائنڈ سیٹ نے حکومت کی ہے، اور مارشل مائنڈ سیٹ کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، نان مارشل مائنڈ سیٹ کی، ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ 5 سال میں کیا ہونا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ 150 سال میں کیا ہونا ہے، 200 سال میں کیا ہونا ہے۔ کل ہی میں نے اپنے دوست جو آپ کا مینیفیسٹو لکھ رہے ہیں ان کو میں نے فون کر کے کہا کہ یہ کانسیپٹ لکھو کہ ہر انسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے وہ انسٹیٹیوشن پاپولیشن وائز بنا ہوا ہے۔ اگر پیپلز میڈیکل کالج ہے تو اس زمانے میں بنایا گیا تھا جس زمانے میں بھٹو صاحب کا دور تھا، اب اس کو 30 سال ہو چکے ہیں، اب اس کو 30 سال کی اپ گریڈیشن چاہیے، اور ہم نے کانسیپٹ مینیفیسٹو میں یہ رکھنا ہے کہ ہر سال جو یوتھ آ رہی ہے، ہر سال جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس کو ہم کیسے سنبھالتے چلیں۔ اگر تنخواہیں ہیں، جو تنخواہیں ہیں وہ ہم انفلیشن کے ساتھ ان کو نتھی کریں گے، وہ ہوں گی انفلیشن کے ساتھ۔
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہمیں لاسٹ ٹائم جب حکومت ملی تو ایک بڑا بی بی کا خیال تھا، اور بی بی کا ایک خواب بھی تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک خواب بھی تھا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن 10 سال میں بحال ہوگا. الحمدللہ آپ کے دعاؤں سے، آپ کی طاقت سے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کانسٹیٹیوشن بحال کیا. آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں کہ اے ایس آئی بھی جو ہے وہ اپنی کرسی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پاور دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے پاور ٹرانسفر کر کے اور پارلیمنٹ کو سٹرونگ کیا، مضبوط کیا. کافی دوستوں نے اس وقت مجھ پہ آبجیکشن بھی کیا اور کہا زرداری صاحب بی بی صاحبہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آپ یہ سوچ کے قدم رکھیے گا. میں نے کہا بی بی صاحبہ نہیں ہے، مگر بی بی صاحبہ کی سوچ ہمارے ساتھ ہے، اور بی بی صاحبہ کی سوچ یہی چاہتی تھی. تو ہم وہ کام کریں گے جو تاریخ یاد کرے گی، ہم وہ کام کریں گے جو تاریخ میں یاد رہے گا. ہم وہ کام نہیں کریں گے جو صرف 5 ایئر پلان پہ چلے گا. ہم نے اپنے کو حکومت میں رکھنے کے لیے ہر کوئی طریقہ نہیں بنانا ہے، ہم نے عوام کو حکومت دلوانے کے لیے ہر ایک طریقہ بنانا ہے. اور اب آپ سوچیں، صرف چھوٹا سا اس کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر میں نے پاور نہیں دیا ہوتا تو آج میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں ہوتا، وہ پریزیڈنٹ ہوتا، اور پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں آ سکتا، کوئی کیس نہیں بن سکتا. تو جس طرح جمہوریت بنتی ہے، ایوالو ہوتی ہے، وہ اپنے اندر ہی جو خرابیاں ہیں ان کو نکالتی چلتی ہے. یہ تو ایک چھوٹی خرابی ہے، یہ نکلے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ آنے والی الیکشن میں یہ نکلے گی، اور اس کو بلے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو بھی سوچ لینا. انشاءاللہ عوام کو فائدہ ہوگا، اور عوام کا مطلب پیپلز پارٹی ہے. آپ کشمیر میں بھی جائیں تو پیپلز پارٹی ہے، جہاں جائیں آپ وہاں پیپلز پارٹی ہے. اگر الیکشن یہ جیت بھی جائیں ہم سے کوئی لیپ ٹاپ کے بہانے یا کسی اور قائد اعظم کے بہانے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے. پارٹی وہیں ہے، پارٹی وہیں رہے گی، اور جب بلاول اٹھائے گا تو وہاں سے اٹھائے گا پارٹی کو. اور الحمدللہ الحمدللہ صرف ایک بلاول نہیں ہے، آپ سب بلاول ہو. اور پھر آپ میری بہنوں، آپ جو بیٹھی ہوئی ہو، آپ کے ساتھ ایک اور نام آتا ہے، آصفہ بھی آپ کے ساتھ ہے. اب اس کا اور میرا جھگڑا کیا چل رہا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں لیاری سے کھڑی ہوں گی، میں کہتا ہوں آپ نواب شاہ سے کھڑے ہو. سو انشاءاللہ آپ کی آنے والی قوم کو، آنے والی یوتھ کو ہم لیڈرشپ دے رہے ہیں، ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے لیے کانسیپٹس بھی بنا رہے ہیں. جو سی پیک کا کانسیپٹ ہے نا، یہ تھوڑا سا یہ چرا لیا ہے ان نے، چرا کے کچھ دوسرے طرف لے گئے ہیں. جو پنجاب کا حصہ ہے وہ ان کو ملنا ہے. یہ جو زیادہ دے رہے ہیں چلیں دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہونا وہی ہے کہ یہ انڈسٹریز لگنی ہیں سندھ میں پورٹ پہ، بلوچستان میں وہاں لگنی ہے، یہ کے پی کے سے رستہ ملنا ہے، وہاں سے رستہ جوائن ہونا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ لانگ رن کا کانسیپٹ دیا ہے. یہ جو کہتا ہے نا یہ گیم چینجر ہے، تو اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ گیم چینجر کہتے کس کو ہیں. گیم چینجر نہیں ہے یہ، انشاءاللہ آپ کے خطے کا چینجر ہے. یہ خطہ چینج ہوگا،
یہ پورا ریجن چینج ہوگا. یہ سلک روڈ کا روٹ جو ہے، ایک زمانے میں یہ خطہ جو تھا وہ امیر ترین خطہ تھا. یورپ امیر نہیں تھا، یہ خطہ امیر ترین تھا. اب وہ دن واپس آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری قوموں کو، ان کو ہم ساتھ مل کے اس ریجن کو بڑھائیں گے، اور اس ریجن میں پاکستان بھی ایک ریجنل پاور ہوگا، اکنامک پاور ہوگا. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ تاریخ میں یہ بات لکھیں گے اور سوچیں گے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تحفہ ہے جو ان کو ملا. انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. میں اور پروگرام بھی کرنے ہیں. جیے بھٹو. دادو میں سابق صدر آصف علی زرداری خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار بھٹو نے دنیا کی سپر پاور کو للکارا تھا. انہوں نے کہا کہ آج وہ سیاہ دن ہے جب جمہوریت پر شب خون مارا گیا. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بھٹو کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ساتھ ہی ساتھ آج انہوں نے نون لیگ پر بھی خوب تنقید کی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جمہوریت کی بقا کے لیے لڑتے رہیں گے. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاناما سے ڈرنے والے تاریخ میں زندہ نہیں رہنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو نے پاکستان کا بول پوری دنیا میں بلند کیا ہے. یہ بھی کہنا تھا سابق صدر کا کہ ہم وہ کریں گے جو تاریخ یاد رکھے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں پاور نہ دیتا تو آج وزیر اعظم نواز شریف نہ ہوتے. انہوں نے کہا کہ ہم وہ کریں گے جو تاریخ یاد رکھے گی. آئین کو اس کی روح کے مطابق بحال کرایا. تاریخ میں زندہ رہنے والے پاناما اور جیل سے نہیں ڈرتے. آئندہ الیکشن میں بلے کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کہنا تھا سابق صدر آصف علی زرداری کا. الیکشن میں عوام کو فائدہ ہوگا، جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی. طاقت نہ دیتے تو میاں صاحب آج وزیر اعظم نہ ہوتے. ہم وہ کام کریں گے جو تاریخ میں یاد رہے گا. آصف علی زرداری نے آج اپنے سارے سیاسی مخالفین پر تنقید کے نشتر برسائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بلاول بھی ان کے ساتھ ہے اور آصفہ بھی آئندہ الیکشن میں کھڑی ہوگی. آصفہ کہتی ہے کہ الیکشن لیالی سے لڑنا ہے. آصف علی زرداری نے یہ بتایا، میں نے کہا الیکشن نواب شاہ سے لڑو، آئندہ الیکشن میں بلے کو بھی فائدہ نہیں ہوگا.